بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج قسط نمبر 1 ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے قسط وار اور تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ جو توحید کسے کہتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات اور عقیدہ توحید، تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ربانی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة۔ وفي مقام آخر عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم۔ تو آج کی جو قسط نمبر 1 ہے، ہم توحید کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے میں اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا، کیونکہ جو وہابی دیوبندی ہیں ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، تو مسلمانوں کی جو جمہور اکثریت ہے زیادہ تر وہ اہل سنت یعنی سنی ہے، تو مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے عادت بد ہے، بری عادت ہے وہابیوں دیوبندیوں کی، کہ بار بار مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگانا، کفر کے فتوے لگانا، بھائی غیر اللہ سے مدد مانگنے پر اگر کوئی یا رسول اللہ مدد کہہ دے، وسیلہ کا قائل ہو، پھر اس طرح نظر و نیاز کا قائل ہو، اسی طرح اولیاء کے مزارات پر جائے، تو یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں، موضوعات ہیں، تو اس حوالے سے وہابی دیوبندیوں کی جو پاکستان انڈیا میں وہابی دیوبندی پائے جاتے ہیں، تو مسلمانوں پر جمہور جو مسلمان ہیں ان پر شرک کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ اب ان وہابی دیوبندیوں کو خود بھی عقیدہ توحید کے حوالے سے معلومات نہیں ہے، شرک کیا ہے اس حوالے سے ان کو معلومات نہیں ہے، تو مسلمانوں کی جمہور اکثریت پر شرک کے کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اس کی صفات کے حوالے سے، اس کے حوالے سے مسلمانوں کے عقائد کیا ہیں، پھر اس کے بعد توحید کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا، قسط وار توحید کیا ہے، اور پھر اس کے بعد شرک پر اور یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں قسط وار تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے اللہ رب العزت کی برگاہ میں حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار عرض کر دیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے سب سے افضل سب سے اعلیٰ تیرا نام، اول آخر ظاہر باطن تیری شان، ملتی ہے تسکین اسی سے روحوں کو، شاہد ہے ہر ذرہ تیری قدرت پر، کتنا میٹھا کتنا پیارا تیرا نام، لکھا ہے ہر چیز پر مولا تیرا نام۔ اب کچھ اشعار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں۔ دشمن احمد پر پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ وہابیوں دیوبندیوں کے مذہب میں حضور علیہ السلام کی تعظیم کرنا شرک ہے، تو شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ ظالم و محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے دعوت کیجیے۔ امام بصیری کیا کہتے ہیں، دع مدات النصارى فی نبی واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی۔ تو آج ہم اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے حوالے سے جو ہمارے مسلمانوں کے عقائد ہیں، اور ہمارے اکابرین اہل سنت نے ان کو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو یہ وہابیوں دیوبندیوں کو بھی یہ عقائد پتہ ہے، لیکن وہ بار بار مسلمانوں پر شرک کے کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، مسلمان کی جمہور اکثریت پر یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے آنے والی ویڈیوز میں، جب عقیدہ توحید کو واضح کروں گا، شرک کو واضح کروں گا۔ لیکن آج سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بھائی سب سے پہلے بات یاد رکھیں، ہر مسلمان پر لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ماننا، اللہ رب العزت کو احد ایک ماننا، صمد بے نیاز، لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ جاننا اور ماننا فرض ہے، اول ہے، یعنی فرض اول ہے، پہلا فرض ہے اور مدار ایمان ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بھائی نہ صفات میں لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، یہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی، نہ اسماء میں اس کا کوئی شریک نہیں، هل تعلم له سمیہ، اس کے نام کا دوسرا نام جانتے ہو، اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو، نہ احکام میں، ولا یشرک بحکم احدا، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ افعال میں، حل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے، نہ سلطنت میں، ولم یکن له شریک فی الملک، اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو جس طرح اس کی ذات اور ذاتوں کے مشابہ نہیں، جس طرح اللہ رب العزت کی ذات اور ذاتوں کے مشابہ نہیں، یوں ہی اس کی صفات بھی صفات مخلوق کے مماثل نہیں ہے، تمام عزتیں اس کے حضور پست ہیں، فرشتے ہوں یا جن ہوں یا انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں، سب اس کے فضل کے محتاج ہیں، اللہ رب العزت کے فضل کے محتاج ہیں، تمام انسان جنات فرشتے سب اللہ رب العزت کے فضل کے محتاج ہیں، سب ہستیاں اس کے آگے نیست، نہ کوئی ہستی نہ کوئی وجود موجود، کل شیء ہالک الا وجہہ، بقا اس کی وجہ کریم کے لیے ہے، باقی سب کے لیے فنا۔ اللہ رب العزت کی ذات جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، جس طرح انسان کا جسم ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سارا ہے، چہرہ ہے، اللہ رب العزت اس طرح اللہ رب العزت جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ پھر حیات، کلام، سمع، بصر، ارادہ، قدر،
قدرت، علم اس کی صفات ذاتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے حوالے سے ہمارے عقائد ہیں۔ اب اس حوالے سے تفصیل بھی ہے، مزید اس حوالے سے مزید اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے، اس کی صفات کے حوالے سے جو بنیادی عقائد ہیں وہ میں عرض کروں گا، پھر اس کے بعد توحید پر گفتگو کروں گا، اور پھر اس کے بعد شرک پر تفصیل کے ساتھ گفتگو انشاءاللہ آنے والی تمام قسطوں میں کروں گا۔ جیسے کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے مسئلہ افضلیت کو بیان کیا تھا، حضرت صدیق اکبر کی جو افضلیت ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ بیان کیا، پھر اس کے بعد خلافت کو بیان کیا، باغ فتح کو بیان کیا، حدیث کرتاس کو بیان کیا، پھر اس کے بعد ہم نے ختم نبوت کو بیان کیا، تفصیل کے ساتھ ہم نے ویڈیوز جاتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو واضح کیا، قادیانیوں، مرزائیوں، احمدیوں کا رد کیا۔ اب ہم وہابیوں دیوبندیوں کو، یہ سب سے بڑا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، پاکستان انڈیا میں پایا جاتا ہے، مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں جی، کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی تم شرک کرتے ہو جی، یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو، کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، کتابیں لکھتے رہتے ہیں اس والے سے۔ تو وہابیوں دیوبندیوں اب تمہاری شامت آنے والی ہے، ہم تم لوگوں کا علمی تعاقب کریں گے، ہم تمہیں ننگا کریں گے، تم لوگ جو مسلمانوں کو تنگ کرتے ہو، تو ہم توحید کو واضح کریں گے، شرک کو واضح کریں گے، اور اس والے سے ہم اپنے فتح جات بھی دارالفتہ سنت کے جاری کریں گے توحید کے حوالے سے، اور اس والے سے انشاءاللہ کتاب بھی شائع کریں گے۔ تو وابیو دیوبندیو تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اب تمہاری شامت آنے آتا ہے بخار مگر آتی نہیں، بخاری سے حوالے دیتے ہو، ہم بخاری سے تمہیں حوالے دکھائیں گے کہ اللہ رب العزت کی توحید، اس کے اور جو شرک ہے اس حوالے سے تم جو غلط باتیں پھیلاتے رہتے ہو، بخاری سے آتا ہے بخار مگر آتی نہیں، بخاری سے تمہیں ننگا کریں گے۔ تو وابیو دیوبندیو تم لوگوں کو ننگا کرنے کا وقت آ گیا۔ اب اگلی آنے والی قسط میں ہم اللہ رب العزت کی ذات اور اس بات والے سے مزید گفتگو کریں گے۔